أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 54 سے پڑھانا ہے نا. یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کلمہ گو جو ہیں، جو اللہ کو مان چکے ہیں، جو آخرت کو مان چکے ہیں، ان سے مخاطب ہے. یہ پکار، یہ یا جو ہے نا لفظ، یہ حرف ندا ہے. جیسے ہم کسی کی طرح او اے کر کے جو بلاتے ہیں نا ہم لوگ، جیسے واقعی کوئی بھاگا جا رہا ہو اور اسے آواز دی جائے کہ اے ذرا سنو. تو یا ایھا، یا جو ہے اللہ تعالیٰ ان سوئے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. انفقو، خرچ کرو. مما، من سے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ دو میم جب ایک جا آ جائے گی تو اصل میں اس کا اصل صورت ہے من اور ما. من مطلب سے، ما مطلب جو. اس میں سے جو. رزقنا، یہ دیکھیں رزق. دیکھیں رزق کی جب بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں رزق ہیں. وہ جب کہتے ہیں نا اللہم ارزقنی التفکر وتدبر، یا اللہ دیکھو وہاں بھی رزق ہے. اللہ مجھے رزق دے، نعمت دے، تاکہ میں تیرے قرآن میں یہ تفکر کروں اور یہ تدبر کروں، اس پہ غور فکر کروں. وہاں بھی رزق آتا ہے. ہم رزق خالی دال چاول کو کہتے ہیں نا، رزق صرف یہ ایک کھانا پینا کہتے ہیں رزق. یہی نہیں ہے. جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے سب رزق ہے. اور ایسے معروف میں تو وہی رزق ہے، کھانا پینا انسان کا، یہ سب چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رزقنا، جو ہم نے دیا ہے. دیکھیے کیا انداز کیسا ہے. کسی سے کسی کو دروازہ کھٹکھٹا کے اگر آپ کوئی چیز اس کے پاس رکھی ہیں، آپ اس سے کہیں کہ جو میں نے دیا ہے نا، جو دیا تھا نا کل، وہ مجھے دے دو. وہ کہنے میں کیا بات ہے، اور یہ کہنے کی بات ہے کہ آپ اپنا مجھے دے دیں. فرق ہے نا. یہ تمہیں یاد دلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، سب میرا ہے. رزقنا، جو میں نے دیا ہے، کم، تم کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ بھی مال و متاع ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے انفقو، خرچ کرو. من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے، ان یہ کی، یاتیا آ جائے، یومن وہ دن. کون سا دن؟ جب بازار بند ہو جائے. لا بیع فیہ، کوئی بیع کا مطلب ہوتا ہے خالی بیچنا نہیں، خالی خریدنا نہیں، خرید و فروخت. کہتے ہیں منڈے کو مارکیٹ بند ہے. اگر کسی کو سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ منڈے بند ہے، اس لیے کب جانا ہے بازار، یہ میرا روڈ میں. یا تو سنڈے ہی کر لو، یا تو پھر اگر آپ کے وقت ہے تو جو بہت پہلے لوگ کر لیتے ہیں کہ کہیں منڈے کو تو بند ہے. خاص طور سے یہ کوئی اور چیز جو بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں اور کسی کو جانا ہے اور ضروری ہے تو بہت اٹینشن رہتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یاتی یوم لا بیع، یہاں کہ وہ آ نہ جائے وہ وقت جس میں جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی. وہ دن آنے سے من قبل، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. یوم لا بیع، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، لا بیع ہے نا، اور لا خلتن، اور نہیں ہوگی کوئی دوستی کام آنے. اردو میں کہیں گے تو نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، نہ خرید و فروخت ہوگی. اور کیا نہیں ہوگا؟ اور لا شفاعتن، اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی.
یعنی پوری طرح سے مکمل بند. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مکمل بند ہونے سے پہلے آپ سوچیں کہ جب سارے ہی الٹ پلٹ ہو جائے گا, سارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا, تو نہ تو مارکیٹ میں کچھ ہوگا, نہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہوگا, کہاں سے خریدیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے پہلے سودا کر ڈالو. والکافرون, اور کافروں کو, ہم الظالمون, اور کافر ہی ہم, اتنی یہ کافی تھا, والکافرون الظالمون کہہ دیا جاتا, مگر عربی کا انداز دیکھیے کہ اس پر اسٹریس کیا جا رہا ہے, تاکید کی جا رہی ہے. ارے وہی تو ظالم کون ہے؟ جو ان چیزوں سے انکار کرے. کافرون کا مطلب بت پوجنے والے نہیں, کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والے. کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکار کریں. تو اب دیکھیں اصل میں آگے جو ہے نا وہ انفاق کا بیان آ رہا ہے, اور اللہ اب جو اگلی آیت ہے یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قرآن کی سب سے افضل ترین آیت کہا گیا ہے. یہ ہے آیت الکرسی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے تمہارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے. خدا کی قسم میں سوچی کہ کیا سب سے سچے آدمی نے, ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں تھا, صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کون ہے؟ صحابہ بیٹھے تھے ایسے ہی, کیسی تربیت کرتے تھے. آپ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرے؟ ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا. آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور جو تم نے آگے بھیج دیا یہ تمہارا تھا, باقی سب تمہارے اولاد کا ہے. تو جو آگے بھیجے تم, ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے بیٹھے تھے. کوئی موقع بھی اس قدر اللہ کے رسول کو اپنی امت سے محبت تھی کہ کوئی موقع ہو, جیسے بعض لوگ یہ بوڑھوں لوگوں سے عاجز آ جاتے ہیں نا کہ ایک ہی بات کہتے جا رہے ہیں, یہ لوگ ایک ہی بولے چلے جا رہے ہیں, یہ بچوں کو بھی اچھا نہیں لگتا. مگر وہ جو عمر رسیدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اپنے یہ تجربات ہوتے ہیں نا. چھوٹے بچوں کو معلوم نہیں کہ آگ چھوئیں گے تو جل جائیں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا, تو وہ فیس کرنا نہیں چاہتے, اسی لیے بار بار وہ بولتے چلے جاتے ہیں یہ مت کرنا نہیں تو ایسا ہو جائے گا, وہ مت کرنا نہیں تو ویسا ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اپنی امت سے محبت تھی, اور کس قدر جہنم کو آپ کو دکھایا گیا تھا نا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی انسان اس میں جائے, اس لیے کوئی موقع آپ نہیں چھوڑتے تھے. ایسے ایک صحابی تھے, آئے بیٹھے تھے ان کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, 2 لوگ تھے, آپ نے ایک سے پوچھا کہ تمہارے یہ بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 2 بیٹے ہیں, 2 یا 3 بیٹے بتائے. پھر بولے کہ گھوڑے کتنے ہیں, سواری؟ تو انہوں نے بھی 2-4 بتایا. پھر یہ بکریاں, پھر پہلے زمانے میں اساسے یہی ہوتے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اس نے بتایا, اور وہ چلا گیا, وہ جانے لگا. تو جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے افسوس ہے کہ اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے, آپ سے جھوٹ بولا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے 5 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں, اس نے آپ سے صرف 2 کہا. اور گھوڑے اتنے نہیں اتنے ہیں میں جانتا ہوں, یہ بکریاں اتنی نہیں اتنی ہیں میں جانتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بلا لیا کہ آپ کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھی کو غلط فہمی ہوئی ہے, دراصل میں اپنا بیٹا اسی کو کہتا ہوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے, اور میرے گھوڑے وہی ہیں جو جنگوں میں کام آ گئے. اللہ کے رسول میں, آپ نے کہا نا جو بھیج دیا وہ تمہارا ہے, جو رہ گیا وہ دنیا والوں کا ہے. اور بھیڑ بکریاں اور مال دولت میں نے اسی لیے اتنی ہی بتائیں کہ جو میں نے ٹرانسفر کیا ہوا ہے, اس لیے میرے ساتھی کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو میں نے بھیج دیا مال, اس مال کو میں اپنا کہتا ہوں, اور جو گھوڑے جنگوں میں کام آ گئے وہ
اس کو میں اپنا کہتا ہوں. جو بیٹے میرے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کا سپورٹ، اسلام کا سپورٹ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے رسول میں اسے اپنا بیٹا کہتا ہوں. ہاں تو میری بہن اصل میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو تم نے کھا پہن لیا وہی تمہارا تھا، جو تم نے بھیج دیا وہ تمہارا تھا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی صرف 2.5 سال حکومت تھی، مگر وہ اس حکومت میں انہوں نے وہ دور لائے جو حضرت عمر کا دور تھا. ان کی حضرت عمر کی جو بہو تھی نا، وہ عمر بن عبدالعزیز کی نانی تھی. لوگ کہتے تھے کہ عمر کی خاندان کی بہو لائے ہو. وہ بہو جو ہم لوگوں نے، یہ معروف واقعہ ہے نا، کون سا، جو دودھ میں پانی میں دودھ ملانے والی بات، ہاں، جو جا رہے تھے اس کی ماں کہہ رہی تھی پانی ملا دو، اور وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ پانی مت ملاؤ، امیر المومنین نے یہ منع کیا ہوا ہے. تو ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین کدھر ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ ملا دیں اس میں. وہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، پانی ملا دیں اس میں دودھ میں. انہوں نے، اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. عمر یہ بات اس ماں بیٹیوں کی سن رہے تھے. انہوں نے طے کر لیا کہ جا کے اپنے بیٹے سے پوچھوں گا شادی کرو گے. کیا معیار تھا، لوگ کیا چن کے لاتے تھے لوگ. آج ہم بھٹکتے ہیں گلی کوچے، پھر گھر میں انتشار ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کیسا. حضرت عمر وہ لائے تھے. عمر بن عبدالعزیز کی وہ نانی تھی. اس بہو کی بیٹی جو تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں تھی. تو جب انہوں نے آ کے سارا یہ دستور اور ساری بادشاہت، جب یہ شہزادہ بنے، انہوں نے یہ تبدیلی جب لائی کہ یہ بیت المال ہمیں کہاں یہ بادشاہوں کی یہ وظیفہ ملتے چلا جا رہا ہے، انہوں نے سب کچھ چھین لیا ان لوگوں سے. یہ کہہ لیں یہ عوام کا مال ہے، یہ بیت المال. تو لوگوں نے یہ کہا کہ جس دن ان کی شادی ہوئی تھی نا عمر کے خاندان میں، تبھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھو ایک ماں کا اس میں جھلک نظر آ رہی ہے، ماں کی تربیت نظر آ رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز کے خون میں صرف دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں ان کے ساتھ. وہ عمر بن عبدالعزیز کی بات میں کر رہی ہوں. ایک دفعہ قافلہ جا رہا تھا، آپ بھی جا رہے تھے، امیر المومنین تھے اس وقت، شہزادہ تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے جب قافلہ یہ منزل پر پہنچا تو کچھ لوگوں کے ایسے ہوتے تھے، کچھ سامان جو ہے اونٹوں پر چلے جاتے تھے سواریوں میں. تو وہ جو ہے سواریوں میں جب سامان چلے آتے تھے تو یہ پہلے پہنچ جاتے تھے. تو جو لوگ بعد میں یہ مسافر پہنچتے تھے، اور کچھ لوگوں کو جیسے ساتھ رہتا تھا، کچھ لوگ اپنا سامان پہلے بھیج دیتے تھے، سامان پہلے پہنچ جاتا تھا. تو ایسے ہی معاملہ ہوتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے وہاں تو کچھ لوگ اپنا سامان کھول کے بڑیا بستر تو بچھا رہے تھے، سامان سیٹ کر رہے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب پہنچے ہیں تو یہ کھڑے تھے چپ چاپ سے، کھڑے وہیں رونے لگے. لوگ گھبرا گئے کہ امیر المومنین یہ بادشاہ وقت کیوں رو رہا ہے. لوگ آئے ان کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹالنا چاہا، لوگ مزید ہو گئے، کیا بات ہے. انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ میری طرح ہوں گے کہ وہ قیامت میں خود، تو کچھ میری طرح ہوں گے جو خود خدا کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان کا سامان یہی رہ جائے گا، اور کچھ ان لوگوں کی طرح ہوں گے کہ جو اپنا سامان بھیج کے پھر خدا کے پاس پہنچیں گے. میں دیکھو سامان میرا نہیں آیا ہے اور میں کھڑا ہوں یہاں، تو میں بادشاہ ہوں، یہاں تو کوئی بھی اپنی چٹائی پھیلا دے گا میرے لیے، مگر خدا کے پاس اگر میں بھیجنے سے پہلے چلا گیا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہیں میں نہ پہنچ جاؤں اور میرا سامان ہی رہ جائے. اس طرح سے لوگ سوچتے تھے. اور ان کا آخری وقت جو تھا صرف ایک کرتا تھا. اس بادشاہ کی عیادت کے لیے کبھی سیرت پڑھا کریں ان کی، اس بادشاہ کی اس کی بیوی دھو کے پھیلاتی تھی اسے جب گندہ ہو جاتا تھا، مگر اس وقت ایسا تھا کہ وہ کرتا پھیلا ہوا تھا، دھلا ہوا. اور لوگ عمر بن عبدالعزیز سے ملنے کے لیے آ گئے. ان کی بیوی پوچھا کہ جسم پر صرف ایک چادر لپیٹے ہوئے، بولے کرتا کدھر ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا. کیسے مختصر سا سامان. کبھی یہ ہرس اور ہوس جو ہے نا میری بہنیں، کبھی اللہ تعالیٰ یہ دنیا، حب دنیا سے ہمارے دلوں کو، کتنے بھی کپڑے خدا کی قسم ہوتے ہیں، مگر اللہ جانے زبردست امتحان ہے کہ وہ مارکیٹ جاؤ پھر 10 جوڑے پھر تو دیکھو جھولے میں لیے چلے آ رہے ہیں.
وہ بھول گئی کہ الماریوں میں کیا تھا، ہے نا، یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا تھا. پھر اتنا انبار، اتنا ڈھیر. کچھ لوگ دنیا سے اس طرح جاتے ہیں. ہمارے ایک عزیز تھے، بننے بھائی کی بات بتا رہے تھے، ان کے پاس کہتے ہیں کہ صرف 2 جوڑا کپڑا تھا، اور یہ منسٹر رہ چکا تھا یو پی کا. وہ میرے عزیز تھے، مگر کیسا منسٹر، کیسے تھے ایسے چوروں کے دیش میں. ان کو وہ کہتے تھے میرے یہاں جو لوگ ملنے جلنے آتے ہیں کہ میرے پاس مجھے جو ملتا ہے گورنمنٹ سے اس میں نہ میں آپ کو چائے پلا سکتا ہوں، مجھے تو اوپر کی رقم کھانی نہیں ہے نا. تو وہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ صرف ایک جوڑی چپل اور 2 کپڑا تھا اس کے ساتھ، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. کہاں سے ہم بال نکالے، کہاں کے جھگڑے، کہاں کی وراثت، کہاں کی چیزیں. ہلکا پھلکا انسان اسی طرح پل سراز سے گزر جائے گا. میری بہنیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ نے یہ ترمذی کی حدیث ایک اور ہے، آپ نے کہا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے نا، اللہ کے غضب سے انسان کو بچاتا ہے اور انسان کو دردناک موت سے بچاتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع، جب بازار بند ہونے سے پہلے، فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ تمہارا دوست اور نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کرے گا، اور جو ان چیزوں سے انکار کرے گا وہی ظالم ہے. اب دیکھیں یہ آیت الکرسی کے بارے میں دیکھیے. اب آیت الکرسی جو آ رہی ہے اس وقت، آگے پورا تفصیل سے صرف انفاق پر ہے، صرف مال کی محبت کے بارے میں. جو اگلی آیات جو ہیں یہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سودا کرو، اللہ سے بزنس کرو. تو یہاں پر جو ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہستی تمہیں کہہ رہی ہے کہ خرچ کرو، وہ کوئی ایسی نہیں ہے. اس کی ہستی کیا ہے اس کو دیکھو. یعنی ایسی عظیم ہستی تم کو یہ ترغیب دے رہی ہے، اسے تمہارے پیسوں کی، تمہارے مال کی، تمہارے وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ آیت الکرسی کرنے کے بعد، جیسے کہ کہتے ہیں کوئی انسان اپنا تعارف کرا دے کہ میں تو مہاراجہ ہوں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، تاکہ تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ جو 2 پیسہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ کھا جائے گا، وہ خود ہی اتنی حیثیت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اب یہ دیکھیں آیت الکرسی ہے. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں ترجمہ، پھر اس کے بارے میں حدیث آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو، سوائے اس کے. اور وہ کون ہے؟ الحی القیوم، الحی القیوم یعنی زندہ و جاوید ہستی. حیو کا مطلب زندہ بھی ہوتا ہے، اور قیوم قائم رکھنے والا، کائنات کو سنبھالنے والا بھی ہوتا ہے. یعنی خود بھی قائم ہے اور پوری ہستی کو سنبھالے ہوئے ہے. اس کے سوا کہ کوئی لا الہ. اب اردو میں تو اس طرح کہیں گے نا، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. مگر یہ لفظی ترجمہ ہی ہوا کہ اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر سوائے اس کے، الحی القیوم جو زندہ و جاوید ہے اور جو تمام ہستی کو سنبھالے ہوئے ہے. اب اس کے بعد میں یہ آ رہا ہے کہ لا تأخذہ، اخذ کرنا. ہم پوچھتے ہیں نا یہ روٹ ورڈ اس کا جو ہے اخذ، لیا، کہاں سے لیا، کہاں سے اخذ کیا. تو لا تأخذہ نہیں آتی ہے، نہیں پکڑتی ہے، سنۃ ولا نوم. یعنی یہ وہ کمزوریاں ہیں اصل میں جس کا بیان ہو رہا ہے. آج ایک انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر پھانسی کا اعلان ہو رہا ہے اور ادھر وہ تختہ دار پہ بھی نیند آ رہی ہے. اب روز شام ہو گئی، انسان بے بس ہے، ساری انرجی ختم ہو گئی ہے. اب وہی انسان جو صبح اٹھ کے دندنا رہا تھا، بھاگ چل پھر رہا تھا، اب شام ہو گئی، اب تھک گئی، اب جیسے لگتا ہے کہ اب ڈھیر ہو جاؤ. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ انسانی کمزوری ہے. یہ اللہ کی طرف دے. پھر وہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ اس میں بائبل میں ہے کہ وہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے 7 دن میں یہ سب بنایا اور 7 دن آرام کیا. ہاں آرام کیا، پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں وہ شیطانات ہے. تو یہ جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں یہ کمزوریاں، یہ بھی خدا کی نعمت ہے. کبھی اللہ کی نشانیوں میں غور کرے. کسی نے کہا نا کہ تم اپنے آپ پر غور کر لو تو تم خدا کو یہ پہچان جاؤ گے.
جس طرح سے ہم لوگ سوتے ہیں رات کو تھک کر، وہی وہ کنڈیشن اگر وہ چارجنگ نہ ہو، کہاں پلگ، کہاں چارجنگ، کہاں کیا چیز، انرجی کہاں سے، پھر روز اور بیٹری بھی ختم، وہ تو بیٹری ایک ہی دن ختم ہوگی، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی، ریچارج نہیں ہوتی اصل میں وہ. مگر یہ ہے کہ آپ دیکھیں تھک کے سوئے، صبح اٹھے، ہاں اب کہاں کدھر، تم سوچو کہاں سسٹم بنا ہوا ہے یہ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم مر رہے ہو تو اللہ سے کہو کہ میں مر رہا ہوں. اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ مجھے تیرے ہی نام سے مرتا ہوں. مر گئی، اب چاہے چور چوری کرے، چاہے دودھ ابلے، چاہے کو کہ کیا ہوا، آنکھ لگ گئی تھی، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو نیند نہیں آتی، تم تو مجبور ہو نا، بے بس ہو. ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. لہو، اس کے لیے، ما جو فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، یہاں ما جو ہے جو کے معنی میں ہے، فی الارض، اس کے لیے کیا، جو سماوات میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے. یعنی زمین اور آسمان ہر چیز کا مالک ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، اسی کی تدبیر، اس کی تدبیر اور اس کی حکمرانی میں کسی کو دھیلے کا اختیار نہیں ہے. اس کا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان نے جو ہے یہ دوسری ہستی کا تصور، کسی نے، کوئی بھی انسان کتنا بھی پہنچا ہوا ہو، کتنا بھی بزرگ ہو، کتنا بھی باکمال ہو، مگر اگر وہ انسان ہے تو اسی زمین اور آسمان کا حصہ ہے نا، وہ تو خالق بن نہیں سکتا، وہ مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوسری ہستی کا یہ تصور بھی تم نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کی وجہ سے تمہارا کام ہو جائے گا. من، جو، ذل، زامت جا ہوتا ہے کہ الذی، من الذی، کون ہے وہ جو، یشفع، سفارش کرے، اندہ، پاس، ہو، اس کے کس کے، اللہ کے پاس. ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کرے، الا، مگر یہ کہ باذنہ ہی، اس کی کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کر سکتا ہے. یہ اجازت کا بھی بڑا بہت اہم یہ آیت الکرسی جو ہے نا، بڑی اللہ کے رسول نے کہا نا کہ سب سے افضل ترین آیات ہیں، اور اس کی فضیلت میں بھی آپ کو پھر الگ سے بتا دیتی ہوں. کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا. بیڑا پار کا بڑا چکر ہے. تم کشتی، تم بیڑا، اس کو یہ کشتیاں جو ہاتھ سے چلائی جاتی شاید اسے کہتے ہیں، تو وہ تم پتوار ہاتھ میں مت لو. اب وہ کشتی، تو ایک بزرگ نے، میں نے خود جب بچپن میں نے سنا تھا، میری والدہ کسی مولانا کے پاس جایا کرتی تھی سننے ان کا بیان، تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ یہ مغفرت کرے، اپنی فکر ہے لوگوں کی بات، مجھے کسی کا نام نہیں بتانا ہے، مگر میں بتا رہی ہوں کہ وہ عالم دین جو تھے، وہ بیچارے اپنی فکر کے مطابق انہوں نے کہا کہ دیکھیں کسی بزرگ سے اپنا ناطہ جوڑ لیں. انہوں نے مثال جو دی کہ کس طرح بیڑا پار ہوگا، وہ بیڑا پار اس طرح ہوگا کہ تم جو ہے، انہوں نے مثال دی کہ ایک بڑا جہاز، پاورفل انجن جہاز ہے، وہ جا رہا ہے، اگر اس کے اطراف میں کنارے یہ کشتیاں چھوٹی چھوٹی باندھ دی جائیں تو پھر ان کو کوئی ضرورت ہے کچھ محنت کرنے کی. پبلک بولی ہاں، مگر بعد میں جب اللہ نے شعور دیا تو سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ ان کشتیوں کو آپ دیکھیں کہ جب کوئی بڑا جہاز ڈوبتا ہے تو اتنا زبردست بھنور پیدا ہوتا ہے کہ باندھنا تو چھوڑ دیجئے، اگر دور دراز بھی کہیں ہے نا تو اس کو لے کے وہ چلا جاتا ہے. اتنا رسک لوگے، اس سے اچھا پتوار مارو، چلتے چلے جاؤ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ کون ہے وہ ہستی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر. دیکھیں اس کی اجازت میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ پوسٹ عطا فرمائے گا. دیکھیں سفارش کی جو بات آتی ہے نا کہ اللہ کے رسول ہی شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے،
مگر بات یہ ہے، دیکھیں بڑے بڑے علماء و فقہا نے یہ باتیں لکھی ہیں، یہ مفسرین نے، کہ اسکول کی مثال آپ لے لیجئے، ایک بچہ اپنی محنت سے، اپنی تگ و دو سے ایک پوزیشن لے آتا ہے نا، اب اس کو انعام دینا ہوتا ہے، اس کو عزت افزائی دینی ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک کلاس روم یا ٹیچر لے لو تمہاری، یہ تم فرسٹ آئے ہو، کیا کرتے ہیں اس کو؟ یا ہماری کلاسوں میں سے اللہ تعالیٰ سب کو ایک کلاس میں تو 10 لوگ فرسٹ آئے تھے ہماری کرلا والی میں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی پوزیشن آ گئی تو ایک اجلاس ہوتا ہے، پھر ایک بڑی معروف ہستی کو بلایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں اسے رزلٹ دیا جائے، سرٹیفکیٹ دی جائے، اتنا اچھا اس نے کیا ہوا ہے۔ تو دراصل اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مجمع کو بھی پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی تگودو، اپنی محنت، اپنی پوری زندگی کھپا کے یہ رزلٹ حاصل کیا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اس مہمان جو چیف گیسٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی عزت افزائی بھی مقصود ہوتی ہے نا۔ کسی کو چیف گیسٹ کو بلا کے دیکھیے کہ آپ کو کچھ سمجھا ہم نے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیف گیسٹ کی حیثیت سے بلایا جائے گا۔ مجرمین کے لیے سفارش کی کہ بس وہاں کا معاملہ تو اللہ ہی جانے، مگر آپ سوچ سکتی ہیں یہی ضمانت کی بات ہوتی ہے، جو جیلوں میں ایک شریف آدمی کبھی جا کے کسی چور ڈاکو قاتل کی ضمانت لے گا کیا؟ وہ نہیں لے گا، پھر ہمارے نبی کیسے پسند کریں گے؟ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی میری بہنیں کہ ہمیں کرنا ہے کچھ، ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، قبل اس کے کہ بازار بند ہو جائے، قبل اس کے کہ بھیجنا کوریئر والا شام کو 6 بجے بند کر دیتا ہے نا، آپ کا کوریئر کتنا بھی ارجنٹ ہو نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وقت دے، موقع دے، اور نیکیوں صحیح گائیڈ کرے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یہ عقیدہ توحید کو گاڑ کے رکھ دیتی ہے، سچ کچھ نہیں، انسان ہلتا نہیں پھر، یہ میرا رب ہے اور میں ہوں، یہی مانگنا، یہی بغیر نہیں ہے تو یہ دعاؤں کا ڈھیر۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا، کہتے مانگے تو چلے جائیں، ملتا نہیں، مگر حقیقت میں کہ وہ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کی 3 شکلیں میں نے آپ کو بتا دی تھی نا، کہ 3 شکلیں ہیں، اور جو آخری شکل ہے کہ جو یہاں کوئی نہیں قبول ہوئی، وہ قیامت میں جب دیکھے گا وہ کہے گا کہ اتنا تو عمل کچھ تھا ہی نہیں میرا، یہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تمہاری بھیک میں جو تم مانگ رہے تھے، تمہاری مانگی ہوئی بھیک یہ تھی، اس شکل میں، اتنی بڑی بڑی نیکیوں کی شکل میں۔ لوگ دیکھیں گے کیا ہے، بولے کہ وہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ لوگ یہ چاہیں گے، لوگ کہیں گے اے کاش، یہ سب حدیث کی جو مفہوم بتا رہی ہوں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں نا میری بہنیں، کیونکہ ہمارے سامنے یہی زندگی ہے، موت سے پہلے والی، اصل تو زندگی وہ تھی۔ وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آج کہتے ہیں نا کہ یہ تو جب بے چینی ہوتی انسان تو سوچتا ہے کہ موت ہی زندگی کا خاتمہ کر دے، مگر حقیقت ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، بات یہ ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی سفارش یعلم ما بینا، اب دیکھو کسی سے ہم لوگ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کو پوری رپورٹ، جو بزرگ ہمارے، جو بابا ہمارے جو ہوتے ہیں نا، ان کو پورا قصہ بتانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ دیکھے کچھ بھی نہیں اگر ہونا تو یہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے، اللہ خود گواہی دے دے۔ کبھی کوئی دعا خدا کے سامنے اس طرح مانگ کے دیکھیے کہ اللہ میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلا ہے، یہ سر کسی کے سامنے جھکا، کسی سے امید نہیں باندھی ہے اس دل نے۔ دعا دیکھیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ کوئی فقیر آپ کے دروازے پہ آ جائے اور وہ کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں جاتی ہوں، اگر آپ روٹی دیں گی تو ٹھیک ہے، میری زندگی بچ جائے، اگر آپ نہیں دیں گی روٹی تو میری موت اس دروازے پہ ہو جائیے۔ کون سی عورت ایسی ہے کہ میں اپنے بچے کے منہ سے چھین کے دے دے گی اسے؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے نا، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، تو رحمان سے بھی رحمان ہے، کیسے وہ بندے کو اس طرح سے وعدے۔ تو یہ توحید ایک اتنی بڑی نعمت ہے میری بہنیں کہ اپنے کفن میں چھپا کے لے گئے نا تو خدا کے سامنے حجت کر سکتے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، ملا تو بھی یہیں بیٹھی تھی، نہیں ملا تو بھی یہیں بیٹھی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے،
کو دنیا میں سوچتی ہوں اگر لوگ کہتے ہیں کام بن جاتا ہے، اگر بن بھی گیا تو کیا ہوا؟ ہم نے بیچا کیا؟ ہم نے خدا کو سائڈ کیا، نعوذ باللہ۔ ہم نے یہ اپنے زبان سے نہیں کہا، ہم نے عملوں سے کہا کہ ہماری بگڑی وہاں بنی ہے۔ خدا کدھر گیا؟ ہمارے اولاد نہیں تھی، ہماری اس در سے اولاد ملی ہوئی ہے۔ ہماری رزق میں کمی تھی، وہ تو خیر الرازقین تھا نا، اس کو کدھر؟ کہاں بندشوں کو کھولنے والا وہی تھا، ایک رب۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کبھی الگ سے تکرار کر کے دیکھے، یا اللہ تو میرا رب ہے۔ اللہم انت تو ربی، تو ہی میرا رب ہے نا۔ کبھی اکیلے میں پکار کے دیکھیے، یا بدیع السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے مجید، اے بنانے والے، پیدا کرنے والے، تو کہتے اسباب نہیں ہے میرے پاس، تو مسبب الاسباب ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں نا، ہاں یہ اسباب ہے، یہاں یہ تو اتنا پیسہ ہے تو اتنا پڑھا لیں گے، تو اتنا ہے تو اتنا خرید لیں گے، اتنا سب دیکھتے ہیں سامنے، اور وہ اسباب پیدا کرتا ہے، اسباب پیدا کر کے تمہارے کام کو پورا کرتا ہے میری بہنیں۔ مگر بات ہے یقین کی، وہ یقین کامل کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں، ایک حدیث بھی ہے نا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور سارے مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں، یاد رکھو میرے رب اگر بگڑ رہا ہے خدا نہ خواستہ کچھ، تو یہ سوچ لے کہ اس میں شاید اس بندے کے صبر کی آزمائش ہو، خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہو کہ یہ بندہ کدھر جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں سزا اور آزمائش میں فرق کرنا ہونا، کوئی پریشانی ہے کسی کے اوپر ہوتی ہے میری بہنیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی طرف سے سزا ہے یا آزمائش ہے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا تھا کہ سزا اس وقت ہوگی کہ جب انسان پریشانیوں میں اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور طرف نکل جائے، یہ سزا تھی، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اور آزمائش یہ ہے کہ ماں جب مارے بچے کو تو بچہ کیسے، دیکھیں کس طرح سے پلٹ کے اسی کے دامن میں اتنا جھٹکا رہی ہے، ہٹا رہی ہے، پھینک رہی ہے، مار رہی ہے، مگر بچہ جاتا کدھر ہے؟ 72 لوگ کھڑے ہوں مگر وہ مارنے والے کی گوش میں ہوتا ہے۔ سچ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ تو میری بہنیں یہ توحید ہے، اللہ سے دعا کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے مومنین تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ مومنین کس سے محبت کرتے ہیں؟ زیادہ بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اشد کا مطلب کسی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیسے صحابی نے جنگ بدر میں مار دیا، اپنے والد کو قتل کر دیا، لوگوں نے کہا کہ اے دیکھو اپنے باپ کو مار دیا، بولے باپ کو نہیں مارا ہے، میں نے اسلام کے دشمن کو قتل کیا ہے۔ وہ دور آج کل کے بدتمیزوں والا دور نہیں تھا، اولاد سر اٹھا کے باپ کے سامنے بات نہیں کرتی تھی، مگر آیت کا نزول دیکھیں، ادھر تلوار چلی، ادھر گردن گئی، ادھر ابو بکر کے بیٹا ابو بکر سے کہہ رہا ہے کہ جنگ بدر میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کے زد میں آئے، مگر میں نے تمہیں باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر کا جواب دیکھو، کہتے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کے زد میں آ جاتا تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین تو اشد، وہ تو شدید محبت کرتے ہیں۔ کوئی محبت بچے کی، گھر کی، مال کی، شوہر کی، اولاد کی، خاندان کی، رسم و رواج کی، سب محبتیں اللہ کی محبت کے نیچے رہتی ہے۔ یہ مومنین کا شیوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کر دے، ایسا قلب سلیم، ایسا دل۔ ومن ات اللہ بقلب سلیم، کہے کہ کامیاب وہی ہو جائے جو یہ والا قلب سلیم، یا ایسا دل لے کے چلا جائے جو اللہ کی یاد میں سرشار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ ہستی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں، تبھی تو ایسا فیصلہ کر دیا، یعلم ما بین ایدیہم، ما بین یعلم، وہ جانتا ہے، ما جو بین درمیان، ایدی سامنے ہاتھوں، اصل میں یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ یدن سے بنا ہوا ہے کہ ایدی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، مطلب سامنے، اور جو ما خلفہم، خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے، خلیفہ اسی سے بنا ہوا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے جب وہ پیچھے آتا ہے، کون ایک گیا تو پیچھے کون آیا؟ وہ خلیفہ ہو گیا۔ تو وما خلفہم، وہ جانتا ہے، کون؟ وہ اللہ تعالیٰ،
جانتا ہے، وہ واقف ہے کہ وہ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اوجھل ہے وہ عالم الغیب ہے. جو اوجھل ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے کہ یہ دروازے کے پیچھے کیا ہے، کون کھڑا ہے، پتہ ہے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وا اور لا نہیں، یحیطو، یحیطو یہ اس میں جو ہے احاطہ، احاطہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، گھیرا. اسی لیے جب ہم بولتے ہیں، ہم لوگ گاؤں میں بولتے رہتے ہیں ہاتھا، ہاتھا نہیں رہتا، وہ احاطہ ہوتا ہے. اچھا گھیراؤ، کوئی باؤنڈری. تو کہتے ہیں ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتی بشیء کوئی چیز من علم ہی. ہاں، کہتے ہیں کہ اس سے بھی، اس کی معلومات میں سے کوئی چیز نہیں احاطہ کر سکتی، ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی. اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں، کسی کی گرفت میں نہیں آ سکتی ہے، سوائے یہ کہ وہ اپنا علم کو دے دے. اللہ کے رسول کو دیکھیں، آسمانوں کی خبریں اللہ نے دی، مگر ہم انہیں عالم الغیب نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے اللہ نے یہ بھیجا، اور اونٹنی گم ہوئی تو عالم الغیب ہوتا تو ان کو پتہ نہ ہوتا کہ میری اونٹنی کیا ہوئی. حضرت عائشہ کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگی، پتہ تہمت لگی بیوی کے اوپر، تو جب تک اللہ نے نہیں بتایا، آپ پوچھتے ہیں عائشہ سے خود، عائشہ اگر تم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو اس کا اقرار کر لو. حضرت عائشہ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. جب وہی ان کی برات کی جب نازل ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا، عائشہ اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ کہنے لگی میں نہیں کرتی. ہاں، میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول آپ بھی تو یہ پوچھ رہے تھے مجھ سے. تو کہنے کی بات یہ تھی، دیکھو کیسی شوہر بیوی کی محبتیں تھیں، اور کیسا بات تھی کہ اس وقت عائشہ کا اصل بات یہ ہے کہ ناز بھی جب شوہر اٹھاتا ہے تو عورتیں ناز کرتی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو اتنا چاہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرتی، آپ کریں. انہوں نے بھی ایسا پوچھا تھا. اللہ کے رسول کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے کہ وہ علم غیب نہیں تھا. بیوی کے بارے میں، حالات کے بارے میں اگر غیب، دنیا جہاں کا غیب بتاتے ہیں لوگ، یا آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان جب جا کے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اپنا یہ کرتا ہے، میرے پیچھے کا چاہے کرتا لے جاؤ تو بنیان لے جاؤ تو یہ لے جاؤ تو بکری لاؤ تو مرغا لاؤ، یہ سب کیا پوچھ رہے ہو اس سے؟ اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہو تم. اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، تو یہ آج کل کے ڈھونگی لوگ یہ لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی نہیں احاطہ کر سکتا اس کے علم کا الا بما شاء. دیکھیں، وہ خود ہی دینا چاہے تو وہ دینا چاہے تو دے دے. حضرت عمر کھڑے ہیں یہ مدینہ میں، اور ساریہ کو کمانڈر مارا کے بھیجا ہوا تھا جنگ، اتنی دور پتہ نہیں شام کی جگہ پر، اور دیکھ رہے ہیں کہ پاسا جنگ کا صحیح نہیں ہے، ان کی سیٹنگ ساریہ کی صحیح نہیں ہے. آپ حضرت عمر یہی مدینہ میں کھڑا تھے، یا ساریہ جبل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ تم اس پہاڑ کو اپنے پشت پر رکھ کے سیٹنگ کرو نا. یہ سب لوگ بیٹھے بولے ارے امیر المومنین کیا چلا کے کہہ رہے ہیں. ساریہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر کی آواز سنائی دی. آج بھی ہم سن رہے ہیں نا، آج ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں نا، آج ہم لائیو دیکھ رہے ہیں نا. وہی ہوائیں تو تھیں، وہی ریز تو تھی جسے اللہ نے حکم دے دیا تھا، پہنچوا دیا. کسی نے کہا کہ میں کوئی اس کے گھر کا کوئی بیمار تھا، اور وہ خاتون کہتی تھی کہ میں یہیں سے پڑھ کے جب پڑھ لیتی ہوں تو میں اسے دم کرتی ہوں. مجھے تھوڑی دیر کے لیے عجیب سا لگا، مگر میں کہنے لگی کہ وہی رب تو ہے کہ حضرت عمر کی بات کو اس میدان جنگ میں جب پہنچا سکتا ہے وہ، تو اس پھونک کو کیوں نہیں پہنچا سکتا ہے؟ ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو دے جائے، وسیع کرسی ہو، اور وسیع چھائی ہوئی ہے، وسعت سے ہے. کرسی اس کی سماوات والارض. اچھا، کرسی یہاں پر جو ہے یہ اسی کے نام سے مشہور ہے اصل میں. کون سی؟ وہ آیت جس میں کرسی کا استعمال ہوا ہے، مطلب وہ آیت الکرسی، آیت کرسی. تو اصل میں کرسی یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے، کرسی کے معنی میں اقتدار کے معنی میں بھی،
ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں بھی کرسی کا مطلب پلاسٹک کی کرسی تھوڑی، جب ہم بات کرتے ہیں کرسی مل گئی ہے نا، یا کرسی لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب اقتدا پوسٹ. ہاں، تو یہاں اس معنی میں بھی حکومت، آپ نے کہا کہ اس کی حکومت سماوات والارض، آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، ولا اور نہیں یعود، یعود اودو تھکانا، تھک جانا، ایک دم بس ختم ہو جانا. تو کہتے ہیں کوئی تھکانے والا نہیں تھکا جا سکتا ہے اس کو. حفظ ہما، یہ ہما جو یہ دو لوگ کے لیے ہے نا، کون دو لوگ؟ کس کی حفاظت نہیں سکھا دے؟ پہلے کیا تذکر آیا ہے؟ سماوات. ہاں سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ دیکھو یہ تذکر آیا، نام آیا نا، سماوات والارض، دو چیز. اور جو کچھ بھی ہے اسی سماوات وہ ارض کے اندر ہے نا، کہ کوئی باہر ہے؟ اسی زمین اور آسمان میں ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی حفاظت. مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے؟ پتھروں میں جو کیڑا رہتا ہے وہ کہاں سے کھایا؟ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا، اس نے پتہ نہیں حقیقت ہے سچائی، قصہ ہے بنی اسرائیل کا، واللہ عالم. انہوں نے کہا چلو دعوت دیتے ہیں پورے اللہ کی مخلوق کو. ان کے تو جنات لوگ کھانا پکاتے تھے، ہم لوگ جیسے تھوڑی. لیکن جنات عورتیں سوچتی ہم لوگ بھی مل گئے ہوتے تو انہیں کی جی میں کر کے سب کام کر کے چلے آتے. تو وہ پھر وہ واقعہ ہے یہ، کہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کتنی مچھلیاں بھوکی رہ گئی. انہوں نے کہا اللہ توبہ، پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ سب کا رزق سب تک پہنچاتا ہے. سلیمان جیسے آدمی جو ہے علیہ السلام ہار کے. بہرحال یہ بنی اسرائیل کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولا یعود، اور نہیں اس کو تھکاتی، حفظ ہما، حفظ حفاظت، ہما اور زمین آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ ہوا اور وہ علی العلی، بزرگ و برتر اور عظیم. وہ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، وہ العلی العظیم. یہ تھی میری بہنیں یہ میں آیت الکرسی، اور اس کے بارے میں میں تھوڑا سا کر کے پھر بعد میں یہ ترجمہ یہ بتا دوں گی. ایک دو حدیث سنا دوں پھر میں آگے بڑھ جاتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، میں صرف ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو رات کو سوتے وقت پڑھے گا، رات بھر شیطان اس سے قریب نہیں آئے گا. یہ دو پائے کی کتابیں جو ہیں یہ بخاری اور مسلم. آپ نے کیا کہا؟ اس شیطان اس سے قریب نہیں آئے گا. ہم لوگ جو جھاڑ پھونک کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا پکڑ لیا، کیا چموٹ لیا، کیا کاٹ لیا، کیا کہ ہم نے یہ ٹیبلٹ. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں اب سنا رہی ہوں، جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. باڈی گارڈ اللہ کھڑا کر دیتا ہے. ہم کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے. یہ منسٹر لوگ کے ہوتے ہیں نا باڈی گارڈ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کھڑا ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے. یعنی مرو گے تبھی نہ جاؤ گے. کبھی کبھی یہ بھی تھا، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، کراہیت ہوتی ہے، مگر اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا مومن بندہ ناپسند کرتا ہے. مگر ایک ڈاکٹر کے جیسا، یہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ مریض آپریشن سے گھبرا رہا ہے، مگر کرتا ہے. یہ موت ایک ایسی سرحد ہے کہ مومن بندہ جب اللہ جس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس سرحد کو کراس کرواتا. اللہ کو بھی نہیں اچھا لگتا، بندے کو نہیں اچھا لگتا تو اللہ کو بھی، مومن بندے کو نہیں پسند آتا نا، تو اللہ کو بھی پسند نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی چیز بجز موت کے، اگر کوئی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت میں داخل ہونے کے آثار اور راحت آرام کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے. یہ نسائی کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب، میں نے بتایا تھا یہ کاتب وہی تھے. انہوں نے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا. ان کا القاب تھا ابو منظر. جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی جو کتاب ہے اس میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟
میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ اے ابو منذر کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عرض کیا کہ جو کتاب اس کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے سوچا بڑی، تو عظمت کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا کہ سب سے عظیم آیت کرنا ہے، تو میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر یہ علم تمہیں مبارک ہو، یعنی ان کو یہ عظمت والی جو سب سے بڑی۔ اور ایک واقعہ تھا، آپ کو دور تفسیر میں سنتے ہوں گے کہ یہ وہ آیت ہے کہ اگر کسی چیز کو دم کر دیا جائے، کوئی چیز ہم لوگ کہتے ہیں نا جیسے بے برکت ہو گیا، جیسے جنات اٹھا لے گئے کہ کیا ہو گیا سب چیزیں ہے نا، عجیب سے لوگ بے اطمینانی محسوس کرتے ہیں، تو اسی طرح سے بیت المال کا غلہ آیا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھ رہے تھے، اب دیکھا کہ اس میں کوئی شخص آیا، اس میں ہاتھ ڈالا، اس میں نکالا، لے کے چلا، اور اس کے اوپر یہ حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ انہوں نے سلام پھیرا تو بھاگ لیا ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر ہوا، پھر یہ بیٹھے تھے نیپ کے ادھر، دیکھو آنے دو اس کو، پھر انہوں نے اس کو یہ پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ تیسرے دن پھر یہ واقعہ ہوتا ہے، پھر انہوں نے پکڑ ہی لیا کہ اب تو اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاتا ہوں تجھے۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ تم علم کے لالچی ہو نا؟ کہنے ہاں۔ تو کہنے لگے میں تمہیں ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ جسے کبھی ایسا نہ ہوتا جو آج ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پھر نہیں لے چلو گے رسول اللہ کے پاس؟ انہوں نے کہا اچھا نہیں لے چلوں، بتاؤ، علم سیکھنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی پڑھ دیا ہوتا تم نے اس پر تو اچھا پہلے دن رسول اللہ سے یہ بتائے تھے ابو ہریرہ، تو وہ ایک شخص آیا تھا، وہ اللہ کے رسول تیسرے دن ابو ہریرہ سے بولے وہ تمہارے چور کا کیا ہوا، ملزم کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پھر آیا تھا تو چھوڑ دیے؟ اللہ کے رسول وہ ایسے بولا کہ اگر تم نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا ہوتا تو تمہاری حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دیتا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں وہ خود تو جھوٹا تھا مگر جو بات بتائی وہ صحیح تھی۔ تو اب ہمارے عمل کے لیے آج کے دن کے کیا ملا؟ ہم میں سے کون ہے جو رات کو سونے سے آپ پہلے آخری کلمات یہ ہو، بستر تو جھاڑنا سنت ہے، بستر پر جانا سنت ہے، اور پھر وہ جا کے اب یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ کے رسول کا یہ وہ طریقہ تھا پھونکنے کا، سرپ کرنے کا، کیسی چیزیں آ لیتی ہیں، کیسی بیماریاں اچانک ہی تو کچھ ہوتا ہے وہ کر لے۔ اور یہ آیت الکرسی ایک باڈی گارڈ کو کھڑا کر کے سو جاؤ، اچھا ہے نا؟ جو نہیں پابند ہیں وہ پابند ہو جائیں گے آج کے بعد سے، ہاں انشاءاللہ، کیونکہ عمل ہی وہ بات بنتی ہے میری بہنیں، کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی کوشش کرتا ہے۔ آگے تھوڑا سا ترجمہ پڑھا دیتے ہیں، مین آیت تو یہی تھی، اس کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا نہیں اکراہ مطلب کراہیت ہے، زبردستی، فی الدین یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین سے مراد جو ہے اللہ کے متعلق وہ عقیدہ جو آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، یہ دین کہ پورا نظام زندگی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر ہماری جو زندگی ترتیب پاتی ہے نا، پہلے ذہن میں بات بیٹھتی ہے نا، پھر ہمارے عمل اسی کے مطابق ڈھلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آیت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اخلاقی زبردستی نہیں ہے کہ تم یہی عقیدے کو معلومات کھول کر بیان کی گئی ہے۔ ایک بزنس مین اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ پریزنٹ کرتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو لازماً خریدنا ہے۔ تو دین کے معاملے میں کسی کو زبردستی گھول کے پلایا نہیں جا سکتا، مگر وہ سیلس مین کو یہ اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے اس مال کو بیچنے کی لگن ہو، اس کے اندر تڑپ ہو، پھر وہ دعا کر کے نکلے، وہ اللہ سے بھیک مانگ کے نکلے کہ اللہ جو باتیں کہنے جا رہی ہوں یہ وہاں تک پہنچانے کی اللہ تو میرے اندر اس میں تو اثر پیدا کر، اور سامنے والے کے دل کو بھی نرم کر۔ باقی یہ رہا کہ فرعون، یہ موسیٰ کو بھی کہا گیا تھا
کہ دیکھو فرعون کے سامنے جانا تو داروغہ مت بن جانا، تمہیں میسج پہنچا دینا ہے، پھر اللہ ان سے پوچھے گا، ہم سے اور آپ سے نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے یہاں پر کہ قد تبینہ، قد، قرآن ایک ایسی نعمت ہے میری بہنیں نا، کہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان نے جو مرتے وقت کہا تھا کہ دنیا کی نعمتوں میں میرے سامنے قرآن لے کے آؤ، اصل میں ہماری جڑ یہاں سے کٹ گئی ہے، اس کی روح، اس کے اثرات ہم کیسے ہمارے دلوں پر مرتب ہوں گے۔ قد تبینہ، قد تحقیق، تبین، بیان واضح، کھلا ہوا، کیا ہے؟ رشد من الغی، رشد ہم بولتے ہیں نا، راشد ہدایت دینے والا، رشد کیا کہتے ہیں؟ اور غی کہ غلط اور صحیح، مرشد اسی سے بنا ہوا ہے، رشد اور غی جو ہے یعنی غلط خیال دونوں سے بیان کر دیے گئے، یعنی چھانٹ کے الگ، جیسے دن ہے وہ روشن ہے، رات ہے اندھیری ہے نا، تو ایسے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جیسے کہتے ہیں، الگ الگ چھٹا ہوا ہے۔ فمن جو یکفر، جو انکار کرے بالطاغوت، اب جو ہے اب سب کھول کے بیان کر دیا گیا ہے کہ ساری قدرت خدا کی ہے، سارا اس کی پوری کوالٹی بیان کر دی گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بھٹکتا ہے تو فمن یکفر، اب جو کوئی طاغوت کا بالطاغوت، اب کوئی طاغوت کا انکار کرے، ویومن اور ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فقد پس تحقیق، استمسک، امسک اس میں آتا ہے نا روک لینا، تھام لینا، پکڑ لینا، بالعروۃ الوثقی، سہارا، عروہ سہارا اس کا ایسا مضبوط۔ تو دراصل جب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لن فسام لہا، دیکھو آگے ہے، لا نہیں، فسام ٹوٹنے والا لہا، وہ کہتے کبھی وہ ایسا سہارا ہے میری بہنیں کہ جو کبھی ٹوٹنے والے، کتنا بھی سیلاب آئے، کتنا بھی طوفان آئے، کتنے بھی، بس ضرورت ہے کہ اس کو پکڑ لینے کی۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، دو کوالٹی اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بیان کی گئی، اللہ سننے اور جاننے والا۔ اچھا یہاں پر طاغوت کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ بندے کی سرکشی کے اصل میں 3 مرتبے ہوتے ہیں، 3 طرح کی سرکشی ہوتی ہے بڑی بڑی۔ اس میں کبھی آپ نے پڑھا ہوگا فسق، فاسق جسے کہتے ہیں، فاسق بھی اس کے لیے بھی عذاب کی وہ آئی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وصولاً جو ہے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، مطلب خدا کی فرما برداری کو حق مانتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ جو ہے عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ فاسق۔ یعنی یہ اس کی سرکشی کا ایک مرتبہ یہ ہے۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ کفر۔ کفر دیکھیں ایک شعبہ ہے، پھر کٹہرے گی، اس سے آگے چلو تو کفر ہے۔ کفر کیا ہے کہ وہ اصولاً بھی نہیں مانتا، ہاں وہ کہتے اصولاً بھی فرما برداری سے انکار کرتا ہے، اور عملاً بھی وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی، اور وہ جو ہے اس کے باوجود خود یہ فرما برداری سے انکار کر دے، یا خود مختار بن جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، اسی کیا کہتے ہیں؟ کفر۔ آپ طاغوت کو دیکھیے کہ طاغوت ایک قدم اس سے آگے ہے، بلکہ 10 قدم کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ مالک بن کر، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ انا ربکم الاعلی، کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا نا، میں تو بڑا والا خدا ہوں، انا ربکم۔ طاغوت بلکہ اس کا مالک بن کر اصل مالک کی ملکیت اور اس کی رعیت پر اپنا حکم جاری کرے، یہ ہے طاغوت۔ اللہ کی جگہ پر بیٹھ جانا، یہ میں کہہ رہا ہوں، میرا حکم، میری کام، میری اطاعت، میری بات، میری سب، میں خدا ہوں۔ وہ چاہے رسم و رواج ہو، چاہے سیاست کا آرڈر ہو، چاہے گھر کی ہمارے وصول ہو، چاہے خاندان کا رواج ہو، جو بھی، وہ طاغوت بن جاتا ہے کہ وہ سب چھوڑ کے بھی ہم مالک ہیں، مالک بن کر
اصل مالک کی ملکیت پر وہ قابض ہو جائے اور لوگوں کو اپنا فرما بردار بنائے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی مطلب حامی و مددگار. الذین آمنوا، کن لوگوں کا؟ جو ایمان والے ہیں. وہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، خرجا یخرجو، نکالتا ہے، مخرج نکلنے کی جگہ. کہتے یخرجہم، اللہ نکالتا ہے. کن کی بات آ رہی ہے؟ کن کا حامی و مددگار؟ کیسا کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ کہے کہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور کوئی اسی مومنین میں سے یہ کہے میرا تو اللہ مددگار ہے. میں پوری امید ہے کہ وہاں اسٹیشن پہ اتریں گے، ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو کوئی ریسیو کرنے آئے گا، ہے نا. جو ایمان، اللہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی گھبرانا نہیں ہے، چلو یہاں سے لوگ روانہ کریں گے تو وہاں ریسیو کریں گے نا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یخرجہم، ان کو نکالتا ہے من الظلمات. دیکھیں ظلمات جو ہے نا یہ جمع آیا ہے. ظلمات کا واحد جو ہے نا یہ ظلم ہے نا ایک، اور یہ ظلمات یہ جمع، یعنی برائیوں کی ایک مجموعہ ہوتا. برائیوں کا کوئی ایک اوڑ پیڑ نہیں ہوتا، برائی کا کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا، اسی میں شاخیں 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 برائیوں کی انتہا. اور نور دیکھیں واحد آیا ہے اکیلا. ظلمات و الی نور، اتنی جھمیلے پگڈنڈیوں سے، اتنے گچھوں سے وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر اسی کیا سیدھی شاہراہ پر لا کے کھڑا، اس کو دکھنے لگتا ہے نا. قرآن سے پہلے کیا دکھتا تھا، وہ قرآن پاک کیا دکھ رہا ہے میری بہنیں؟ سمجھ آ رہا ہے نا میرے بچوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے روشنی نظر آنے لگتی ہے. جب روشنی ہوگی تو کبھی امید ہی نہیں ہے کہ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کرنے والا کون سی گلی میں مڑ جائے، اور جس کے پاس چراغ ہے. یہ اللہ کی کتاب کو چراغ مبین کہا گیا ہے. والذین، اور جو لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، اولیاءہم الطاغوت. دیکھیں اولیاء، ولی وہاں کیا ہوا تھا؟ ولی واحد. یہاں ہوا کیا؟ ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ کہ سارے شعبے والے اولیاء، جو شیطانوں کے سارے شعبے کھلے ہیں نا، سب کے لیڈر ان کے سر پہ سوار ہیں. اولیاء ولی کی جمع اولیاء ہے، بہت سارے ان کے ہم الطاغوت. تو ان کے جو ہیں وہ جو کفر کی راہ اختیار کر، ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں. وہ جو کیا کرتے ہیں انہیں یخرجہم من النور. ہاں کہاں اجالے میں جانو، چلو ادھر ٹامک ٹوئیاں ماننے کو، الی الظلمات. جو کہتے ہیں نا کہ اندھکار چھایا ہوا ہے، تو اس ظلمات کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لائٹ بند کر دو اور اندھیرا ہو جائے. کہتے ہیں کہ اندھیر نگری کہتے تھے نہیں ہم لوگ اس زمان میں، ہاں چوپٹ راجا اندھیر نگری. تو وہی بات ہے کہ اندھیر، کسی کے ساتھ ناانصافی کو بھی اندھیرا کہا جاتا ہے، اندھیر ظلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ظلمات ہی ظلم سے بنا ہوا ہے نا. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں وہ لوگ اصحاب نار، ہم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ اللہم اجرنی من النار. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. آیت نمبر 254 سے 257 کی تفسیر مکمل ہوئی. تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 254 کی ورڈ انالیسس کی طرف. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ٹھیک ہے، یا اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو. کس میں سے خرچ کرو؟ مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے رزق دیا تم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس میں سے خرچ کرنا ہے؟ جو رزق اللہ ہی نے ہم کو دیا ہے نا. سبحان اللہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کریں. من قبل، اس سے پہلے، ان کے یاتی، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیعن، نہ خرید و فروخت ہوگی اس دن، فیہی، اس میں، ولا خلتن، اور نہ دوستی،
اچھا، خلتن دوستی جو ہے نا، یہ بہت گہری خاص دوستی کے بارے میں ہے. دیکھیں، ہمیں 2 ورڈ عربی کے پتہ ہے دوست کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں، حبیب اور خلیل. خلیل جو یہ خلا جو ہے نا، وہ خلیل سے ملتا جلتا ہے. خلیل جو ہے بہت ہی اسپیشل دوست ہوتا ہے، ہائر لیول کی محبت، یعنی ایسی محبت کہ جس میں دل جو ہے دوسرے کی محبت سے خالی ہو جائے. ٹھیک ہے، ایسی محبت، سبحان اللہ. تو اس دن پہلا پوائنٹ کیا ہے، 3 پوائنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا ہے کہ یہ جو 3 چیزیں جنرلی دنیا میں یہ 3 چیزیں کام آتی ہیں جب مصیبت پڑتی ہے نا. یا تو خرید و فروخت کر کے کچھ انسان اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے، کبھی دوست کام آ جاتے ہیں، اور نہیں تو پھر پاورفل پیپل جو ہوتے ہیں زندگی میں، ان کی سفارش سے لوگ اپنی مشکلوں کو یعنی کچھ ذرائع پیدا کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن جو ہے، آخرت کا جو دن ہے، اس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، لا بیع فیہ اس میں، ولا خلۃ اور نہ دوستی کام آئے گی کسی کی، ولا شفاعت اور نہ سفارش کام آئے گی، والکافرون اور کافر جمع ہے کافروں. ٹھیک ہے، ہم الظالمون وہی ظالم ہے. ابھی آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اور اس کی بہت ہی اچھی تفسیر ہوئی ہے الحمدللہ. تو دیکھتے ہیں 255 آیت نمبر 255. اللہ لا الہ، اللہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، الحی زندہ ہے، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، یعنی خود جو ہے وہ خود اپنے آپ کو خود تھامے ہوئے ہے اور اس نے سب کو تھام کر رکھا ہے. قیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی بنا سہارے کے وہ خود تھما ہوا ہے، قائم ہے، اور اس نے پوری دنیا کو، پوری خلقت کو جو ہے نا اس نے تھام کر رکھا ہے. سب لوگوں کی اصلاح، درستگی، ضروریات جو بھی ہیں ان کو عطا کرنے والا ہے. اس کو قیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک انٹروڈکشن ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. آیت الکرسی جو ہے اعظم آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس کے پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو آپ نے سن لی ہوگی اس کے پہلے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے. ٹھیک ہے، تأخذہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکڑنا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ہم میننگ لیں گے نہیں آتی اس سے، یا نہیں پکڑتی اس کو. کیا نہیں پکڑتی؟ سینتن، اونگ، جو سٹارٹنگ کا سٹیج ہوتا ہے نیند کا، اس کو سینتن کہتے ہیں. ولا اور نہ نوم نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے. سبحان اللہ، سب کچھ اسی کا ہے. من ذا الذی کون ہے جو، کون ہے؟ الذی جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے. یعنی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کے پاس جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو اجازت نہ دیں. یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے. سبحان اللہ. وسیع سما لیا، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بہت بڑی شان ہے، اور واقعی میں اگر ہم سمجھ کر اگر پڑھیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا نہ ہو، ہم محسوس نہ کریں. یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور واقعتاً جو ہے
اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کی اس کے اندر جو انٹروڈکشن ہے، اس کو سن کر واقعی میں شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ یہ اس کو آزما کر دیکھیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ، اور وہ، علی، بلند مرتبہ، عظیم، عظمت والا ہے. 256 دیکھتے ہیں آیت نمبر. لا اکرہ، نہیں زبردستی، فی الدین، دین میں. اچھا یہاں پر جو ہے لا اکرہ فی الدین جب ہم کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا رانگ پرسیپشن ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اس کا بہت ضروری ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھنا. دیکھیں جب کوئی نان مسلم ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ دین میں زبردستی داخل ہو، یعنی یہ اس کا اپنا چوائس ہے، اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ دین میں جو ہے اپنے اختیار سے داخل ہو، ٹھیک ہے. لیکن ونس یو آر اے مسلم، جب ہم ایک مومن ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، تو پھر ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تلک حدود اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی گائیڈ لائنز، جو احکامات نازل کیے ہوئے ہیں، جو ڈسپلن ہے، تو ایک بار جب ہم ایمان لائے ہیں، جب مسلم ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینس ہے. جو نان مسلم ہیں ان پر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ زبردستی ان کو مسلمان نہ تو بنا سکتے ہیں اور نہ وہ بنے، مطلب پورے دل کے ہوش و حواس اور پورے یقین کے ساتھ وہ ایمان لائے، اور اگر جب وہ ایمان لے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو بھی گائیڈ لائنس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سبمیشن کا ہمیں کہا ہے، وہ ہمیں اس میں فالو کرنا ہے دین کو کمپلیٹلی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈفرینس ہے. قد، تحقیق یا بے شک، تبینہ، واضح ہو گئی. تبینہ جو ورڈ ہے وہ بین سے ہے، بین یعنی واضح، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ ہو گئی جدا، یہاں پہ لکھا ہے جدا ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یعنی جب دیکھیں ابھی آگے پڑھتے ہیں، اگر ہم رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، مینل سے غی، مین یعنی سے، غی گمراہی سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی صحیح ہے کہ جدا ہو گئی ہدایت گمراہی سے، ہے نا، ٹھیک ہے. تو تحقیق بے شک جدا ہو گئی ہدایت گمراہی سے، یا پھر واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے، دونوں بھی کریکٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو ہدایت یعنی اسلام ہے اور گمراہی کفر ہے. ہر طرح کی جو اسلام کے علاوہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے اطاعت سے دور کر رہی ہیں، وہ سب گمراہی ہے نا. فمن، پس جو، یکفر، نہ مانے، بالطاغوتی، گمراہ کرنے والے کو، ٹھیک ہے. طاغوت جو ہے نا، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جو سرکشی کرے، جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، جو بندگی کی حد کو کراس کرے. فرعون کو طاغوت کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کلیم کیا، وہ بندگی کی حد کو اس نے کراس کر دیا. تو وہ بندہ جو، اللہ کے دو طرح کے طاغوت ہوتے ہیں. اگر بندہ اللہ سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کی اگر پرستش شروع کر دی تو وہ بھی طاغوت ہے. اور ہر وہ غیر اللہ، مطلب اللہ کے سوا ہر جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، وہ سارے طاغوت ہیں. چاہے پھر وہ بت ہوں، چاہے مزار ہو، چاہے پیر بابا ہوں، اللہ کے سوا جس کو بھی خدا مانا جائے وہ سب طاغوت ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ بندہ جو اپنی بندگی کو کراس کر جائے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارے، وہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی گمراہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو مطلب اس کے جو میننگ ہے وہ آپ سمجھ لینا بہت ضروری ہے ہمیں، طاغوت کا مطلب، ٹھیک ہے. وَيُؤْمِن، اور ایمان لائے، تو کیا ہے پھر سے پڑھیں گے. فمن، پس جو، یکفر، نہ مانے، بالطاغوت، گمراہ کرنے والے کو، وَيُؤْمِن، اور ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فقد، پس تحقیق، استمسکا، اس نے تھام لیا، بالعروہ، حلقے کو یا کڑے کو، الوثقی، مضبوط. اچھا عروہ جو ہے نا، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے عین را واو، یعنی یہ کڑے کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو کا جو ہینڈل ہوتا ہے نا اس کو عروہ کہتے ہیں. دستہ، کنڈا، ٹھیک ہے،
کہ جس کو پکڑ کے ہم مضبوطی سے جیسے ہم کو فیل ہو. جیسے اگر ہم کو پانی اونڈیلنا ہو اگر جگ میں، تو کیا ہم جگ کو پکڑتے نہیں، ہم ہینڈل کو پکڑتے ہیں. تو کوئی ایسی جس پر گرپ آ جائے، سمجھ گئے؟ یعنی جو اللہ پر ایمان لائے اس کو گرپ آ گیا، ایمان میں اس کی گرپ آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اور وہ مضبوطی سے اس نے تھام لیا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو، اسلام میں کو مضبوطی سے وہ داخل ہو گیا اس کے اندر ایمان لانے پر اللہ پر، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپلین کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقے کو، کڑے کو، ٹھیک ہے. لا انفصام، ٹوٹنا نہیں ہے، لہا اس کو. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع علیم ہے، سننے والا جاننے والا ہے. 257 دیکھتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، مددگار ہے. کن لوگوں کا ولی یعنی دوست کہتے ہیں، مددگار، ٹھیک ہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے. من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے. اولیاءہم، ان کے ساتھی کون ہیں؟ طاغوت ہیں، گمراہ کرنے والے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک، یہی لوگ. اصحاب النار، دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو آج کی جو ورڈ انالیسس ہے مکمل ہوئی، اور ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. پیج نمبر 85 ہے اور نمبر ہے 291. دیکھیں سب. لا بیع، نہ تجارت ہوگی. لا خلۃ، نہ دوستی کام آئے گی. الحی، زندہ ہے. القیوم، تھامنے والا ہے. لا تأخذہ، اس کو نہیں پکڑتی، نہیں آتی. دیکھیں، اخذہ سے ہم نے ابھی تک کیا پڑھے تھے؟ اخذہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکڑنا، لینا، ہے نا. اخذہ، ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہتے ہیں نا ہم اردو میں. تو اس کا مین تو یہی میننگ ہے، لیکن یہاں پر نہیں آتی ہے نا، نہیں آتی بھی کہہ سکتے ہیں. اور انڈیویجول میننگز میں آپ کو اس کو نہیں پکڑتی ہی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. سنتن، اونگ. لا نوم، نہ نیند. یشفع، وہ سفارش کرے گا. لا یحیطون، وہ نہیں گھیر سکیں گے. لا یعودہ، وہ اس سے نہیں تھکتا. حفظہما، ان دونوں کی حفاظت سے. العلی، بلند ہے. لا اکراہ، زبردستی نہیں ہے. الرشد، ہدایت. الغی، گمراہی. بالطاغوت، شیطانوں کے ساتھ. استمسکا، پکڑ لیا. عروہ، گرہ. الوثقی، مضبوط. یہ جو وثقی جو ہے، یہ میثاق ہم نے پہلے پڑھا ہے، پختہ، مضبوط، ہے نا. میثاق، پختہ عہد، پختہ وعدہ. وثوق، ہم کہتے ہیں یہ بات پورے وثوق سے کہتی ہوں میں. وثوق یعنی بہت شور، ویری مچ، تو یہ وثقہ، وہ مضبوط گرہ ہے. عروۃ الوثقی یعنی مضبوط گرہ. سبحان اللہ. یہ کچھ ایسی آیت الکرسی ہمیں جو ہے بہت سمجھ کر، ہمیں جتنا ہم پڑھیں گے سبحان اللہ، یقین جو ہے ہمارے اندر بیدار ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر جو بھی ہم پڑھتے ہیں اسے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں کہ بس پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا انفصام، نہ وہ ٹوٹ سکے گا. یخرجہم، وہ ان کو نکالتا ہے. اولیاءہم، ان کے دوست. آپ کوشچن آنسرز دیکھتے ہیں. جی، کوشچن نمبر 130 دیکھتے ہیں. آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھے گا، رات بھر شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. سوال نمبر 131. اللہ کی راہ میں کس قسم کا مال خرچ کرنا چاہیے؟ جواب، اللہ کی راہ میں بہتر اور پاکیزہ مال خرچ کرنا چاہیے. سوال نمبر 132. اللہ نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے چہروں سے ان کی غربت کو پہچانو؟ جواب، وہ لوگ جو ذمہ داری کی وجہ سے لوگوں کے پیچھے پڑ کر وہ لوگ جو
خودداری کی وجہ سے، سوری میں نے شاید رانگ پڑھ دیا، وہ لوگ جو خودداری کی وجہ سے لوگوں کے پیچھے پڑ کر سوال نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ ہمارا سیشن جو ہے مکمل ہوا۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.